اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی یہ سالانہ باوقار مقدس حسین بزم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عالی وقار نشست کی برکات و ثمرات ہمیں اور ہماری نسلوں کا مقدر فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، مسلمان جس دین سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر لمحے ہر لحظے اس دین کا ریپرزنٹیٹر کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہر مذہب کا فالور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے، گویا اسی طرح مسلمان بھی ہر لحظے ہر لمحے اپنے آپ کو یہ باور کراتا ہے کہ جس دین سے میری وابستگی ہے یہ زندہ و جاوید اور عالمگیر دین ہے، اور اس کی ہر جہت قابل عمل بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے۔ ظاہر ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہمارے لشکر میں غزالی، رومی، جامی، غریب نواز، داتا حجویری ایسے عظیم رجال کار تو نہیں کہ جو اپنے جرت، غیرت، حمیت اور استقامت سے جہاں بھی جائیں وہ دین کا علم بلند کریں، لیکن ہم جیسے بھی ہیں اب ہم اپنے اس دور میں اپنے رویوں سے کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کہیں اسلامی اقدار کو نقصان نہ پہنچے، اسلامی رویوں کو نقصان نہ پہنچے، کہیں اپنی ذات کی انا کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسا نہ ہو کہ جز وقتی تسکین حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس کام میں دین کا کیس کمزور نہ ہو۔ اور اگر ہماری تسکین چاہا تو الفت دین کے تابع ہو جائے تو یاد رکھیے اسلام کی عالمگیریت کا عالم یہ ہے کہ اسلام کسی کی ہوئی محنت اور اس کے ذرہ برابر اخلاص کو بھی کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یہ بڑے بڑے پرانے قبرستانوں میں جو آباد قبریں ہم دیکھتے ہیں، ان آباد قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ جائیدادیں، پراپرٹیز، عہدے اور منصب چھوڑ کر نہیں لیٹے، بلکہ وہ دین کا علم بلند کرنے، اپنی اخلاص و للہیت کو ساتھ دین کو توانا کرنے کے بعد جب لیٹے ہیں تو آج بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی تعارف کے لوگ 950 سال بعد بھی داتا علی حجویری کی قبر پر جا کر یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، لیکن جب وہ اسلام کے مقدس صدا اذان کی صورت میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج بھی کہیں آس پاس ہمارے داتا علی حجویری موجود ہے۔ جب وہ شریعت کا پرچم اونچا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج بھی 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کے دین کی شمع روشن کرنے والے خواجہ غریب نواز موجود ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہو کر بھی ظاہری طور پر زندگی میں بھی ہم شاید اس وقت مردہ لگتے ہیں کہ جب اسلامی اقدار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور میں محض اس لیے چپ ہوتا ہوں کہ میں اگر یہاں کوئی بات کروں گا تو شاید کوئی میری بات کو برا نہ مانے، جبکہ مجھے یہ چاہیے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں اس دین کے پیغام کو اس خوبصورت دائرے میں پیش کر کے صدائے حق تو بلند کروں۔ اگر نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جب میں اور آپ کسی بھی جگہ پر، میں اور آپ سے مراد وہ نمازی لوگ موجود ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی بھاری بھرکم قد و قامت رکھنے والا عالم ہو یا کسی بڑی دربار سے وابستہ کوئی سجادہ نشین ہو یا تحقیقی دنیا میں کوئی بڑی نامور کوئی شخصیت، کوئی معتبر دانشور ہو۔ میں اور آپ سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں 5 مرتبہ جھکنے کی سعادت بخشی، اور جس نے درود و سلام اور کلمہ طیب کی لوری سے تربیت پائی ہے۔ اگر ہمارے رویے اور سستی کی وجہ سے ہم اس عمل پر چپ رہے تو ہمیں دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہندو سکھ عیسائی دیکھ رہے ہیں، ہماری نسل جو ہمیں دیکھ کر تربیت پکڑ رہی ہے وہ نسل ہمارے رویوں سے سیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہاں بری بات ہو رہی تھی، برا فعل ہو رہا تھا، برا کام ہو رہا تھا، میرے دادا بیٹھے تھے وہ تو تسبیح شریف روزانہ پڑھتے ہیں، میرے بابا جان بیٹھے تھے وہ تو تہجد گزار بھی ہیں، وہاں میرے ماموں چاچو بیٹھے تھے وہ تو ماشاءاللہ نیک صالح ہیں، انہوں نے نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے وہ برائی نہیں رہتی۔ جب اس برائی کو ہم اپنے اس صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی طاقت قوت کا اظہار کر کے روکیں گے تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جس طرح نیکی کی ترغیب اور دعوت دینے میں مصروف ہو، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت کے ساتھ پوری صلاحیت سے اس گناہ کو روکنے کی بھی کوشش کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم اس دھرتی کے سینے پر، زمین کے سینے پر ہم پہلی قوم نہیں ہیں، البتہ آخری قوم ضرور ہے۔ تو ہم سے پہلی قوموں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر، رویوں کی مزاج پر وہ قومیں ذلیل بھی ہوئی ہیں اور وہ قومیں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ جتنی قومیں ذلیل ہوئی ہیں وہ قوم کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئی، نماز چھوڑ دی اور وہ قوم برباد ہو گئی، انہوں نے درود پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ قوم برباد ہو گئی۔ وہ جو قومیں برباد ہوئی ہیں وہ ان رویوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں جو آج بدقسمتی سے بدرجہ عتم اس قوم میں پایا جا چکا ہے۔ وہ کم تولنے کی وجہ سے ذلیل ہوئی، وہ قومیں تکبر کی وجہ سے ذلیل ہوئی۔ یعنی ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے اندر تکبر سانس ہی نہیں لینے دیتا، اس کو پتہ ہے کہ قبر میری قریب ہے، وہ ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے کاٹنے میں مصروف ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ جہاں میں جاؤں میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، مجھے اکرام اور احترام ملے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم کی تہہ میں ڈالا جائے گا۔ جس کی خواہش یہ ہے کہ میری بلے بلے ہو، اس کے لیے کیا ہے یہ تصور موجود ہے۔ وہ جس کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے منصب و عہدہ دیا ہے، اس پر میں کسی غریب مزدور آدمی کا پیٹ کاٹ کر اس میں حرام بھرنے کے لیے مصروف ہوں، ظاہر ہے وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو بندہ صبح سویرے قرآن کی تلاوت کر کے، تہجد پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے دودھ میں پانی ملا رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ دین کو دھوکہ دے کے دین کا نقصان کر رہا ہے۔ جو بندہ کسی کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ بحیثیت قوم جب ہم اپنے رویوں کو چینج نہیں کریں گے تو پھر کامیابی کامرانی ہم سے کوسوں دور رہے گی۔ دنیا میں سب سے لاڈلی قوم اپنے طور پر جس نے یہ ذائقے تعمیر تصور کیے تھے وہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی لوگوں نے دیکھی۔ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے آپ کو دنیا کے دوسری قوموں پر جو فضیلت بخشی تھی وہ اس وجہ سے بخشی تھی کہ آپ کی نسبت ہمارے نبی سے تھی۔ یعنی اگر کسی قوم کی نسبت اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے ہو جائے تو وہ قوم فضیلت والی ہے، تو ہم تو وہ قوم ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے تاجدار ختم نبوت سے جوڑی ہے۔
رسول مختار شفیع روز شمار سے جوڑی ہے، یعنی جن کے لیے جناب جلیل القدر پیغمبر دعائیں کرتے رہے، ہماری تو اس پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی، اور ہمارے لیے یہ گئے کہ ہم ظاہر گئے اپنے رویوں کو، اپنے مزاج کو قرآن کے تابع کر دیں۔ ہمارے پاس جو زندہ و جاوید کتاب قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے، اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم۔ آپ کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں عصر حاضر کے کچھ نام نہاد محققین شب و روز آپ کو جو پھکیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت تو فلاں قبیلے اور علاقے کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بھی ایک مغرب زدہ ان افکار کی حمایت کا ایک عجیب تصور ہے جو کہتا ہے کہ یہ آیت فلاں علاقے ایریا کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ حکم ایک علاقے اور قوم کو ہوتا ہے، لیکن اس کے انوار و برکات کے تناظر میں قرآن قیامت تک آنے والی لوگوں میں ہدایت کا نور بانٹ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، خورشید ملت، نعرہ رسالت۔ آج ہمارے سامنے نام نہاد مفکرین نے ایسے ایسے تصورات کھینچ کے رکھ دیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیشن ہم فلاں سے لیں گے، یہ روشنی رہنمائی ہم فلاں سے لے رکھے گئے۔ بھئی وہ قوم جس نے عقل و دانش کے ساتھ اپنے دائروں کو تیار کیا گئے، وہ قوم آپ کی رہنمائی کیوں کرے؟ رہنمائی تو آپ کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم ظنی نہیں ہے، قرآن کی صورت میں علم یقینی ہے، وحی الہی پر مبنی ہے۔ آپ کی کتاب کی تو زیر و زبر نہیں بدلی تو احکامات کیسے بدلیں گے؟ آپ کو تو چاہیے تھا دنیا کو لیڈ کرتے، دنیا کو بتاتے، دنیا کو سکھاتے کہ جو قرآن کہتا ہے انصاف پر مبنی جو تصور قرآن نے دیا وہ دنیا کی کسی کتاب کو میسر نہیں آیا۔ علم و حکمت و دانائی کے جو انوار قرآن نے بانٹے وہ کائنات میں کوئی نہیں بانٹ سکا۔ رشتوں کے تقدس کو جو قرآن نے مضبوط کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ بہن بھائیوں کے حقوق کے تصور جو قرآن نے دیے وہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ حیا کے، شرافت کے، امانت کے، دیانت کے اصول جو ضابطے قرآن نے دیے وہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ اقبال کہتا ہے آپ کا میرا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ یوں ہوتا، یوں ہو اور یوں ہونا چاہیے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور فرماتے گئے قہاریو جباریو ستاریو قدوسیو جباروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ میری غیرت بتاتی میں مسلمان ہوں، میری شرافت بتاتی میں مسلمان ہوں، میرے لین دین بتاتا کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا بتاتا کہ میں مسلمان ہوں، کسی پڑوسی کی تنگ دستی میں اس کا ہاتھ بٹانا بتاتا کہ میں مسلمان ہوں، میری شادی اور میری غمی کے لمحے بتاتے کہ میں مسلمان ہوں، میری شرافت و امانت و صداقت و دیانت بتاتی کہ میرے پاس ظنی علوم نہیں ہے، میں محمد عربی کے دیے ہوئے قرآن پر عمل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تقسیم در تقسیم کے چکروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہاں تقسیم در تقسیم اور گروہی سلسلوں میں مصروف رہے، اور عالم کفر نے آپ کے میرے کلیجے میں چوٹ مار کے کئی دن ہو گئے، لاکھوں لوگ وہاں ماؤں کے بطن میں آنے والے نو مولود زندگی کی بہار دیکھنے سے پہلے اماں کے بطن میں زندگی کی جنگ ہار گئے۔ یہاں معصوم بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے، بہنیں بیٹیوں کے رونے کی چلاتی صداؤں نے آسمان کا کلیجہ پھاڑ دیا، اور مسلمان اپنے معاملات میں مصروف رہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر زندہ لوگوں سے وہ مرے ہوئے قبرستان کے مردے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ جب رشتے توڑنے والے درندے اور فرعونیت دماغ میں گھسانے والے، رعونت و تکبر میں پھرنے والے لوگ ہوں تو پھر وہ مخلوق خدا اشرف المخلوقات نہیں کہلاتی بلکہ درندہ ذہنیت رکھنے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ معاشرے کی تبدیلی ہم عالم کفر سے پوچھ کر چینج نہیں کرتے، ہم نے قرآن
قرآن کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. گھر میں رہنے والے بوڑھے بزرگ صاحب میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. گھر میں گھر کے سربراہ بے نمازی میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. رشتوں کو توڑنے والے بابا جی میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. بہن بھائیوں سے کھردرے لہجے میں بولنے والے بھیا میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. لوگوں کا حق مارنے والے تاجر میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. لوگوں کو مارنے کی خواہش رکھنے والے بزنس مین میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. آپ صوفی نہ ہو, آپ عارف نہ ہو, آپ ولی کامل نہ ہو, عالم و فاضل نہ ہو, گھر کے سربراہ تو ہیں نا, بھائیوں کے بھائی تو ہیں نا, بہنوں کے ویر تو ہیں نا, رشتہ داروں میں رشتہ داری کے معاملات تو چلا رہے ہیں نا. اپنے آپ کو, ضمیر کو, فکر کو, سوچ کو, طبیعت کو محمد عربی کے دین کتابیں کر دے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, تیرے بڑے تجارت کرنے کی غرض سے چائنا گئے تھے, وہاں محمد کے دین کا جھنڈا گاڑ کے آئے تھے. تیرے بزرگ تجارت کرنے کی غرض سے وہاں خراسان گئے تھے, دین کا جھنڈا گاڑ کے آئے. بلوچستان کے صحراؤں سے لے کر تیرے بزرگوں نے افریقہ کے صحراؤں تک جو محمد عربی کے دین کا جھنڈا گاڑا تھا, وہ سفیر بنے تھے. وہ بزنس مین اسلام کا سفیر تھا, وہ تاجر اسلام کا سفیر تھا, وہ غازی اسلام کا سفیر تھا, وہ قاضی اسلام کا سفیر تھا. ہماری زندگی میں اسلام کا نور ہو, طبیعت میں اسلام کا نور ہو, شادی و غمی میں اسلام کا نور ہو, معاملات و معمولات زندگی میں اسلام کا نور ہو, تو ہمیں بسوں سے گاڑیوں سے اتار کر, لوگوں کو راستوں میں روک کر, گھروں سے نکال کر, مسجد سے نکلتے ہوئے نمازیوں کو روک کر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ گزرتے جائیں گے خواجہ اجمیر کی طرح, محمد کا دین بڑھتا چلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے. مسلک بھی رکھو, پارٹی بھی رکھو, جماعت بھی رکھو, تنظیم بھی رکھو, فرقہ بھی رکھو, لیکن کہیں چوری صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, صوفی صاحب, دیوبندی صاحب, سنی وہابی شیعہ صاحب, آپ کے میری وجہ سے اسلام کا مقدمہ کمزور تو نہیں ہو رہا؟ کیا بات ہے. ایسا نہ ہو کہ میری برادری بچ جائے, میرا مسلک بچ جائے, میری پارٹی بچ جائے, خدا نخواستہ اسلام کا مقدمہ کمزور ہو جائے. وہ بدقسمتی سے خاکم بدن میں کہہ رہا ہوں کر چکے ہیں. اسلام کا مقدمہ ہم کمزور کر چکے ہیں. مغرب کو کیا سمجھائیں گے ہم کہ میرا اور آپ کا بیٹا ذہنی طور پر اس بات پر یقین کر چکا ہے, جس نے ابے کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا, تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا, درود پڑھتے ہوئے دیکھا, قرآن کا سپارہ پڑھتے ہوئے دیکھا, اور صبح اس نے اپنی آنکھوں سے صبح نور پیر دے ویلے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دیکھا. اس کا یقین ہو چکا ہے میرا ابا مسلمان بھی بڑا ہے, بے ایمان بھی بڑا ہے. کیسے سمجھائیں گے اس کو جب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بزنس کروں تو آپ مجھے دھوکہ نہ دیں, اور میں کسی کو دے رہا ہوں تو پھر میں کیوں توقع کر رہا ہوں آپ سے؟ جب لین دین کی زندگی میں ہم کہتے ہیں خدا کے لیے, اب تو ہمارے بچے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی آفیسر نہ ہو, اللہ کرے کوئی روبوٹ ہو, تاکہ جو زندگی کی بازی بیچارہ اس کے سامنے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے ہمارے ہاں جو نام نہاد ایک ایلیٹ کلاس ہے, جو در حقیقت غلیظ کلاس ہے, جس کے دل و دماغ میں حرام یوں گھسا ہوا ہے کہ جس کی کرسی, جس کی مسند آپ کے پسینے میں رکی ہے, وہ آپ کو یوں بولے گا کہ آپ حیران ہوں گے. آپ کو احساس ہوگا کہ کیڑے مکوڑے کون ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات کون ہوتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اس کی اور خواہش یہ ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق ہمیں سب کچھ بتایا جائے, بلایا جائے, دکھایا جائے, سنایا جائے. جب ایسے ہوگا تو پھر قومیں بچا نہیں کرتی, پھر قومیں برباد ہوا کرتی ہیں. ہم تو زندگی کے اس موڑ پہ آ چکے گئے کہ ہمارے سامنے اب قبر بہت قریب ہے, لیکن دفن کرتے ہوئے جائیں گے تو ہم باتیں وہی کریں گے, کیا کچھ بنایا, کیا کچھ بچایا. دفن کر کے آئیں گے تو کیا بنایا, کیا بچایا. کیا صرف انہوں نے مرنا تھا جو قبر میں پڑے ہیں؟ یہ تو وہ خوش نصیب ہے مرنے والا کہ وہ جانے کے بعد ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ یہاں لوگ اپنے لیڈروں, اپنے قائدین کے لیے مرتے گئے. کوئی تو ایسا بھی ہے جو کہتا ہے آ جانا, عزت آبرو سے بٹھائیں گے, لینا کچھ نہیں ہے, بس میرے بزرگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری,
मुस्तफा, नारा हैदरी। कितने ऐसे बदनसीब बाप हैं कि जिनकी औलाद को उन्होंने सब कुछ सिखाया, लेकिन रब के यहाँ उनके लिए दुआ मांगना ना सिखाया। दो चार नहीं है, सैकड़ों नहीं है, ऐसे आपको लाखों मिलेंगे, टाइम ही नहीं मिल सका। दुनिया के मुआमलात में यूं उलझा के टाइम ही ना दे सका। बदनसीब वो है कि जिसको मरने के बाद वो याद न रहा, और खुशनसीब वो है कि जिसने ऐसी तरबियत की कि मरने के बाद कभी नमाज में, कभी दुआ में, कभी चलते हुए, कभी बैठते हुए ऐसा अमल करता है कि लोग उसकी नेकी को देख के कहते हैं चंगे पियो दा पुतारे ना, चंगे कम। ये सीखने के लिए मैं मगरिब के बाद जाना पड़ेगा। मगरिब तो बेचारे के पास कुछ नहीं है। मगरिब आपको क्या दे सकेगा? मगरिब ने क्या देना है आपको? आपने और मैंने मगरिब को देना था कि हमारे पास मोहम्मद का दीन है, हमारे पास मुस्तफा का दीन है। हमारे लेजों की सख्ती, हमारे मुआमलात की तंगी, हमारे यहाँ तासुब की दुनिया इतनी खतरनाक हद तक असर कर चुकी है कि हम नेकी की रूह को खत्म करते जा रहे हैं। और जब नेकी की रूह खत्म हो जाए तो फिर वो कौमें कौमें नहीं रहा करती। मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि 20 लाख का कुर्बानी में जानवर लूं तो सबसे पहले फोन करके रिश्तेदारों को बताऊं चौर साहब ने 20 लाख का जानवर ले। मतलब यह है कि कुर्बानी तो पहले पहले सवाब वाला रोना मुक जाए। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि बेटी की शादी गए तो इतने लाख का जहेज दूं कि कम अज कम जो मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले, मेरे गांव में जो बेटियां बैठी हैं ऐसे से कम तरीके में मुब्तला होके मर जाएं। वो बेटियों पर रोना भी कभी देखा करो। इस्लाम का फलसफा तो ये है कि अपने बच्चे के साथ यतीम बच्चे की मौजूदगी में प्यार न कर, उसका दिल न टूटे। इस्लाम तो ये कहता है बेवा औरत की मौजूदगी में अपनी वाइफ से हंस के बातें न कर, उसका उस पर असर गलत न पड़े। इस्लाम का फलसफा तो ये है। ये कहां से इस्लाम ढूंढेंगे? इस्लाम को मस्जिद में नहीं, इस्लाम को जिंदगी में शामिल करना है। इस्लाम को तबीयत मिजाज में शामिल करना है ताकि लोगों को तो बताए ना मस्जिद में तो इस्लाम है, लेकिन इस्लाम की जिंदगी और इस्लाम का अजमत का रिफात का तसव्वुर तब होगा जब मेरी खुशी, मेरी गमी मोहम्मद अरबी के दीन के ताबे। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जब हम माफ करना सीखेंगे। आपको मुझे पता है कि हमें को बात करे, तेनू नहीं पता मैं कौन हूं, तुम ऐसी जगह पे छोड़ूंगा जहां तुझे तेरा निशान मिट जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि मैं कौन हूं। गंदे कतरे से पैदा हुआ हूं और नंगे बदन आया हूं और फिर उसी पोजीशन में जाना है। आते हुए भी मुझे कोई उठाने वाला और था, जाते हुए भी मुझे उठाने वाला कोई और होगा। ये मेरी जिंदगी है, लेकिन तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा मनसब, मेरा ओहदा, इन चीजों के चक्कर में मुसलमानों ने अपना असली वकार खो दिया, अपनी असली हैसियत खो दी। मगरिब में तो आज ये होता है कि किसी के साथ चलते हुए आपका कंधा भी टकरा जाए तो वो सॉरी ना करे तो आगे नहीं चलता, और हमारे यहाँ गाड़ी भी टकरा जाए तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के चौक में खड़े होकर कहते हैं अन्ना साहब, फिर वो कहते हैं अन्ना साहब। फिर बात चलती चलती फिर थाने तक पहुंचती है। दो में बंदे 20-20, 25-25, 30-30 हजार दे के फिर ठंडे होकर घर आ जाते। और पता लग गया क्या बात है, क्या बात। महसूस न फरमाना, मुल्तान तो परे दी गल कर रहे हैं। मिजाज ही ऐसा है। मगरिब को इस अंदाज में भी देख लो, और यही जो आंखें फाड़ फाड़ के हम एक दूसरे को टकराने के बाद देख रहे होते हैं, अगर पहले देख लिए क्या बात है, तो कोई मामला खराब हो सकता है कि नहीं? कुछ भी नहीं हो सकता। यहां तो ये तसव्वुर ही नहीं रहा। और हम कौन है? मुसलमान, देवबंदी है, वहाबी है, सुन्नी है, शिया है। हमने इतने आगे मजीद साहब के लहके लगाया कि चंगा भलायन कर तक जाता है। वजह यह है कि हमने कुरान को और दीन को इस तसव्वुर से सही लिया ही। हमारे अकाबरीन क्या क्या गए? दीन हमने किन से सीखना था? जिनसे दीन सीखना था मोहम्मद अरबी की तरबियत के अनवार को देखो, उनके अंदर नूर झलकता कैसे नजर आता है। इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद से निकले हैं, एक बंदा साथ चल पड़ा, नंगी गालियां निकालने लगा। है जज्बा मुझ में और आपने सुनने का? वो बात करके तो देखे। कुछ कहते हैं मेरे पास नहीं अमज्जा ने खैर वास्ते रखी है, हिक न रवेगी, तैनू सबक सिखावांगा। दूजा मेरे को इन्नी पहली है मुरब्बे ने बेच के तैनू जरूर दसांगा। भाई उसको बताने की बजाय अपना अंदर का किरदार बताओ। अम्मा की लोरी और अब्बे की तरबियत का असर कैसा है? सुभान अल्लाह। वो नंगी गालियां निकालने लगा। इमाम हसन मुज्तबा सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब अपने घर के पास पहुंच गए, करीब पहुंच गए, तो आपने बड़े ठंडे दिल से फरमाया भैया मेरी मंजिल आ गई है, शायद आपका कोटा पूरा नहीं हुआ। हाय 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 क्या बात है।
تو آپ محسوس نہ فرمائیے گا، اگر کوئی کوٹا آپ میں باقی رہ گیا ہے تو وہ سارا وہ بھی آپ اگل دیں، تاکہ آپ کو کوئی دل میں یہ پریشانی نہ رہے کہ میں کھل کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں؟ ہم جہاں کھڑے ہیں، ہمارے رویے، ہمارا مزاج، ہمارا کردار، وہ باہر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اب جب جو آپ نے سنانا ہے سنا دو۔ جب وہ تھک ہار گیا تو تھک ہارنے کے بعد آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے جو کچھ سنانا تھا وہ سنایا۔ سنانے کے بعد امام صاحب فرمانے لگے اب تھک گئے ہو، رک گئے ہو، آپ کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، تو اب مجھے اجازت ہے؟ کہا جی اجازت ہے۔ فرمایا اب میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں۔ وہ باہر رکا، امام صاحب اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے تو امام صاحب نے ٹرے اٹھایا اور ٹرے میں قیمتی سامان رکھا، اور قیمتی سامان رکھ کے اس کو آ کر پیش کیا۔ میں پھر آپ کی خدمت میں لوٹ کے پوچھ رہا ہوں کس کے لیے سامان اٹھایا؟ جس نے گالیاں نکالی تھی، جس نے گالیاں نکالی تھی، اس کے لیے قیمتی ٹرے میں سامان اٹھا کے آگے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں بھیا محسوس نہ فرمانا، آج صرف میرے پاس یہی کچھ ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ جو آپ کے اور میرے ہاں کیا پوزیشن ہے۔ میں نے اگلے دن ایک بندے کی بات سنی اور میں تب سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسا معاشرہ دکھا دے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس عرصے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، اور رہتے ہوئے یہاں یہ پوزیشن ہے کہ صبح سویرے جب میرا بچہ باہر نکلتا ہے تو میرا پڑوسی غیر مسلم ہے، مسکرا کے اس کو ملتا ہے، واپسی اس کو مسکرا کے ملتا ہے۔ ہم کوئی چیز پکائیں تو وہ ہماری اس کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا ہے؟ گاڑی آپ نے لی ہے 2 کروڑ کی، 2.5 کروڑ کی، آپ نے میرے گھر کے باہر کھڑی کی ہے، تو میرا کوئی بس نہیں چلے گا تو کم از کم شیشہ توڑ کے تو میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر سکتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو چلو تھوڑی سی گندگی ڈال دوں اس پہ۔ یہ کون سے رویے ہیں بھئی؟ کون سی نماز ہے، کون سا روزہ اور کون سا اسلام ہم لیے پھرتے ہیں؟ آپ تہجد گزار ہیں، میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، چاشت اشراق بھی پڑھتا ہوں۔ آپ کو کیا فائدہ ہے میری تہجد کا؟ میرے بھوکے بھائی کو کیا فائدہ ہے؟ جس میری بہن کی، جس میرے بھائی کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی ان کے سروں پہ چاندی آ چکی، بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے کہ میں نے ایک بیٹی کو جہیز کروڑ کا دیا اور دوسری کی تیاری میں مصروف ہوں؟ اس کا تصور تو یہ تھا کہ اس کو پتا ہوتا کہ میرا بھیا ایسا ہے، اس کو حقوق العباد کا خیال ہے۔ جیسے ہی اس نے ٹرے امام حسن مجتبیٰ نے اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے جو کچھ کہا، کاش اللہ کرے قیامت تک یہ باتیں ہمیں بھی سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو نصیب ہو۔ اس نے ٹرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، اپن دیکھیے نا، لینے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا تھینک یو، شکریہ، وسدے رہو، آباد رہو، مہربانی۔ اس نے جب ٹرے پکڑ لیا تو اس نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو زہرا دا پتر ہے تے محمد دا لخت جگر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کس پروگرام میں میں اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد القیوم الفت نشائی صاحب کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور موسم کی خرابی بھی آپ خاصی دیر سے تشریف فرما ہے، قرآن کی آیتیں بھی سنی آپ نے، نعت رسول بھی، اور میرے بعد بھی آپ خوبصورت خطاب سننے والے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دل و دماغ میں ان کو بسانا ہے جنہوں نے اس دھرتی کے رنگ کو بدلا ہے، جنہوں نے سسٹم کو چینج کیا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ابھی گزرا، اس سے پہلے کہ ہم مرنے کے بعد قبرستان کی رونق بنے، اور وہاں کا راستہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں آتا کیونکہ وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، ننگے پاؤں بھی جانا مشکل ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو، آپ نے دیکھیں اسلام نے تو ہمیں کیسا خوبصورت روٹ دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد کر، اور دعا کرنا یہ کتنا اللہ کو پسند ہے کہ نبیوں کا عمل بھی ہے، فرشتوں کا عمل بھی ہے۔ ہمارے احباب جو ہمارے معاصرین ہیں، اس کو بریلویت کہیں، نقشبندیت کہیں، اس کو سنیت کہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن ہم ان سے پیار سے کہیں گے کہ یہ نبیوں والا کام ہے بھائی۔ والدین کے لیے دعا کرنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ کوئی اس کے بندوں کے لیے دعا کرے، جب بندوں کے لیے کرے تو پھر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے سنو، بندوں کے حقوق کا محافظ بھی اسلام ہے، غریبوں کے حقوق کا محافظ بھی اسلام ہے، مسافروں کے حقوق کا محافظ بھی اسلام ہے، یتیموں غریبوں کے حقوق کا محافظ بھی اسلام ہے۔ آج ہمارے لنڈے کے انگریز کہتے ہیں کہ فلاں کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا مذہب انسانیت ہے، ہم کہتے ہیں زبان روکو، بکواس بند کرو۔ یہ کہنا اسلام کی توہین ہے کہ فلاں کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا انسانیت ہے۔ اللہ کی قسم ہے انسانیت کے سب سے بڑے محافظ دین کا نام اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی تمہارے ہاں ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو۔ اسلام کہتا ہے یتیموں کے ساتھ پیار کرو۔ اسلام کہتا ہے بزرگوں کا احترام کرو۔ اسلام کہتا ہے انسانیت کی بات ہو تو لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ اسلام سب سے پہلے انسانیت کے وقار کے تحفظ کا علم اٹھانے والا دین ہے۔ آپ جس دین سے جڑے گئے یہ پوچھتا نہیں ہے تیرا خون کیا ہے، یہ نہیں پوچھتا برادری قبیلہ پارٹی کیا ہے، یہ تو آنے والے مکے سے مدینے کا سفر کرنے والے مہاجر سے برادری قبیلہ نہیں پوچھتا، بلکہ دو بیویاں اس سے زائد رکھنے والا مومن آنے والے مومن کے لیے طلاق کے بعد عدت کے بعد اس سے عقد کر کے بتاتا گیا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا کے نور کو بانٹنے والے مومن کہاں گئے؟ آخر بھائی کا بھائی سے تنازع تھانے کچہریوں میں رجسٹرڈ بھرے جا چکے گئے، لیکن تنازع ختم نہیں ہوئے۔ کب ختم ہوں گے؟ جب ہم اپنے دلوں کی دنیا کو وسیع کریں گے۔ فیس بک پر 5,000 یار بنانے کی بجائے وہ رشتے جو اللہ نے میرے ساتھ جوڑے گئے، بھائی کی صورت، بہن کی صورت، باپ کی صورت، ماں کی صورت میں، ان کا یوں احترام و اکرام کروں۔ کسی کی بہن کو دیکھ کے گلی میں سڑک پہ آتے نظریں جھکا کے میں اسلام کا پرچم اونچا کر سکتا ہوں۔ جو میں اپنے لیے خالص غذا کھاتا ہوں اپنے پڑوسی کے لیے اسی کا اہتمام کر کے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے کو بڑھا سکتا ہوں۔ پڑوسی کی ماں کو ماں کا درجہ، بیٹی بہن کو بیٹی کا درجہ، بزرگ کو احترام کا درجہ، رشتوں کو عقیدت و محبت کے ساتھ چلانے کے ساتھ میں اسلام کا پرچم یوں اونچا کروں میرے مرنے کے بعد میری نسل یہ کہے ابا امیر کبیر تو نہ تھا لیکن محمد عربی کے دین کا ایسا مبلغ تھا کہ ہمیں بچپن میں بتایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جس گھر میں جھوٹ ہوتا ہے نفرتیں پالنے کی بجائے محبتیں پالنے میں آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مانے گئے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں حاجی صاحب صوفی صاحب نیک بنو تو میں خود کتنا ہوں، میں خود کتنا ہوں؟ آپ کہتے ہیں موجودہ حکمران آنے والے جانے والے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے یہ سے لوٹنے والے ہیں فرادیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا کیا حق بنتا ہے کہ الحاج صوفی جناب آصف علی زرداری، صاحبزادہ پیر محمد نواز شریف اور صاحبزادہ خواجہ خان زادہ پیر محمد عمران آستانہ عالیہ بنی گالا کو برا کہوں جب میں نے اپنی صبح کی نماز پڑھ کے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں نے خود کیا تو یہ پھر میرے لیے شاید اللہ کی طرف سے بطور سزا آئے ہیں۔
جب وہ بطور سزا گئے تو میں اپنے رویے کو بدل کے دیکھ لوں، ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے اسلام کا نور میری زندگی کو بدل ڈالے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار ایک بندے سے پوچھا گیا غیر مسلم سے، وہ تو اسلام کا دشمن، تجھے کیا پڑی اتنی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، پھر محمد کے دین کو قبول کیوں کر لیا؟ اس نے کہا ایک بات میرے دل میں اثر کر گئی۔ کہتے کتابوں کے برق الٹتے الٹتے میں صفحے پہ پہنچا جہاں لکھا ہوا تھا دربار محمدی گئے، صحابہ کا ہجوم ہے، ایک بندہ پریشان و مضطرب آ کے کہتا ہے آقا دعا فرمائے 3 دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ اس سے پہلے کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، مسلمانوں کے آقا و مولا ہاتھ اٹھاتے، ساتھ بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کے نوکروں میں ایک غلام نے پوچھا آنے والے مسافر بھیا بچے کا قد کتنا گئے، رنگ کیسا گئے، کپڑے کیسے گئے، نام کیا گئے؟ جب اس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے یہاں دربار محمدی میں آئے ہو یہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا، یہاں تو آس پاس بھی ایسی برکت ہے کہ خیر بٹتے رہتے ہیں۔ جہاں پیغمبروں کی جلوہ گری ہوتا ہے قرآن کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہاں تو اللہ کی نورانیت آپ آئے ہو دربار محمدی میں خیر نہ ملے، مسافر آئے خیر نہ ملے، پریشان۔ ہمارے رویے کیسے؟ یہ دکاندار نے چیز 1 نمبر 2 نمبر طریقے سے بیچنے کے بعد اوپر لکھ دیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ممکن ہے وہ آپ کی عبارت کو سکھ، کو ہندو، کو عیسائی پڑھ لے جو اسلام کی طرف مائل ہونے والا اس کا بچہ اس کو بتائے پتر اتو ہور نے وچو ہور نے جے نے بندیا طرح سودا ویچے ہوندہ تو دکان تے نہ لکھدا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اس کو پتا تھا پہلا گاہک بھی اللہ نے بھیجا، دوسرا بھی اللہ نے بھیجنا ہے، اس نے 2 نمبر طریقے سے بیچا ہے۔ یعنی آپ کے میرے سے چھوٹی سی غلطی نے اسلام کو کمزور کر دیا۔ دکان پہ لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کرے، تجھے پتا ہے کہ کس کو روک رہا ہے تو ممکن ہے وہ بندہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے جو اللہ رسول کے بعد تیرا بوا تک کے آئے، اللہ رسول تو بعدوں نے سمجھے اس تمہیں خالی نہیں جانا، تو جو امید لگا کے آیا تو نے کہا شرمندہ نہ کر، ممکن ہے وہ تیرے گھر میں اس انداز سے آیا ہو کہ یہاں شرمندگی نہیں ہوگی مجھے، ہم نے پہلے لکھ دیا۔ مومنوں کا مزاج تو ایسا نہ تھا، مومنوں کا مزاج تو ایسا نہ تھا، لیکن آج ہم کہاں گئے؟ قرآن کو جب پڑھنے کی بجائے پیچھے گھوٹے گئے۔ آئیے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑے، کیونکہ آج بھی یہی صدا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، بزرا بھی شاہ بھی لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا، نہ بدلا، نہ بدلا۔ حضور کی بارگاہ میں آنے والے تو نے کیسے ہوا؟ اس نے کہا اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے، مومن نے جب نشانیاں مانگی تو ساتھ بیٹھے غلام نے آنے والے کو خوشخبری دے کے کہا دربار مصطفی میں خیر ہی خیر ہے، مبارک ہو تیرے اس رنگ کے قد کے ایسے کپڑوں میں ملبوس بچے کو میں نے فلاں قبیلے کے بچوں کے ساتھ فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سن کر اس کا باپ دوڑنے لگا، 3 دن کا جس کے اندر شفقت پدری اور ماں کی ممتا گھر میں دروازے پر کھڑی منتظر ہو، ظاہر گئے۔ جب اٹھنے لگا تو کہتا ہے مسلمانوں کے نبی حکمت و دنائی جس کی دہلیز سے خیرات کی صورت میں بٹتی ہے، روک کے فرمایا جا رہے گو؟ جی آقا آپ کے در سے خیر مل گئی۔ فرمایا رکو، اللہ تیرے بیٹے کو تجھے سلامت رکھے، کیسے بلاؤ گے؟ اتنا باریک اسلام کے سوا کوئی نہیں ہے میرے پیارے۔ آپ نے راستے میں چلتے ہوئے راستے سے کانٹے ہٹائے، کسی نے مووی نہیں بنا کے فیس بک پہ چڑھائی تو پریشان نہ ہو، اللہ نے نیکی قبول کر لی ہے۔
ہولی ہولی بولو. اور ہمارے ہاں جو سخیوں کی بھرمار ہے، بناسپتی سخیوں کی بھرمار ہے، بیت المال کے پیسوں سے سلائی مشین دے کے غریب کی بہن کی فوٹو اگلے دن ہم اخبار پہ چڑھاتے ہیں کہ سخی صاحب نے ماشاءاللہ سخاوت کی ہے. ککھ نہ روے ہو جائے سخیاں دا. آپ بتائیے کہ میری بہن بیٹی اگر کسی کے سامنے یوں کھڑی ہو کوئی پکچر بنائے تو میرے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ آخر ظاہر ہے عزت نفس تو مجروح نہ کر میرے پیارے سخی صاحب. محمد کا دین تو یہ کہتا ہے اس ہاتھ سے دے اور اس کو خبر نہ ہو، اور تو جب تک 1000 کو نہ بتائے تو کلیجے میں ٹھنڈی نہیں پڑتی. میرے نبی نے فرمایا آواز کیسے دو گے؟ عرض کی آقا بیٹا گئے لگتے جگر گئے، لیکن آپ فرمائیں، حضور نے فرمایا اس کا نام رکھا ہے؟ جی. فرمایا اس کا نام لے کے بلانا. باریکی کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا اگر تو نے کہا او میرے آپ پترا، او میرے آپ سونے لاڈ لیا لگتے جگر نور نظر، ممکن ہے تیرے بچے کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، تو اس درد سے محبت سے بلائے کہ غریب کے یتیم کے اس بچے کا دل نہ ٹوٹے. ہم نے کتنا احساس کیا. جب احساس نہیں ہے تو پھر احساس ہوگا نہیں. ہمارے کردار اور مزاج سے محمد عربی کے دین کے نور کو ہم نے آگے نسلوں میں پہنچانا، منتقل کرنا ہے. ہمارے بچے کو پتہ ہو ہم کہاں گئے. آج یہ اس موقع پر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو تو ہمارے بچے آگے سے معصومانہ انداز میں پوچھتے ہیں انکل جی، چاچا جی، پیر جی، صوفی جی، علامہ صاحب کس کی لے، کس کے پروڈکٹ خریدے؟ کیونکہ یقین ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں نمازیوں اور صوفیوں کے ماحول میں خالص چیز نہیں بنتی. تو پھر کیا تبلیغ کریں گے ہم؟ جس بچے کے اس کے دماغ میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ہم اصل چیز بنا ہی نہیں سکتے تو پھر کیسے بتائیں گے؟ لیکن ہو سکتا ہے سب کچھ، ابھی بھی کچھ نہیں بدلا. آئیے محمد عربی کے پیارے کامل اکمل حسین اعلیٰ دین سے وابستہ ہو کے بتا دیں کہ میرے نبی کا دین ہے جو کہتا ہے کہ چلتے ہوئے بھی خیر بانٹو، رشتوں ناتوں میں بھی خیر بانٹو، محبت چاہت میں بھی خیر بانٹو، میل جول میں بھی خیر بانٹو، نفرت نام کی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ پینڈو ہوں، دیہاتی ہوں، کوئی ایسی نیکی ارشاد فرمائے جیڑی نیکی نکی ہوئے ثواب بڑا ہوئے. مسکرا کے کریم آقا نے فرمایا نیکی تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی تو ہر نیکی بڑی ہے. ہمارے ہاں ہم بھی یہی ڈھونڈتے ہیں، نیکی تو ہر بڑی ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں حضور کچھ ارشاد فرمائے آپ کی بارگاہ سے ہم جو خیرات لیں آگے تک منتقل کریں. فرمایا اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کھانے کی میز پہ، ٹیبل پہ، دسترخوان پہ بیٹھو تو کھانے سے پہلے کھانا ڈالنے لگو تو اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کی پلیٹ میں ڈالو. کیڈا مشکل کام ہے. ہوئے 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہے، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہے، میں سنی ہوں، میں فلاں بلا ہے، میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں مربو کا مالک، میں تو آیا ہوں 20 کروڑ کی گاڑی میں، وہ مزدور ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا میرے پیارے، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ وہ تو کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ظاہر گئے. فرمایا اس کے برتن میں پہلے ڈالو. سچی بات بتائیں، آج کے کسی فنکشن سے لے کر آنے والے تک اگر اپنے رویوں میں یہ کریں کہ سالن ڈالنے میں، پانی ڈالنے میں پڑوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے برتن میں ڈال دیں، کوئی دوستی کے لیے اور کو کسر باقی بات جائے. ہولی ہولی بولو.